محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد۔ اما بعد، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ رات کا دوسرا پہر شروع ہوا چاہتا ہے۔ آپ کے اور محقق زمان جناب عبد المنان راشد صاحب کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہوں گا۔ مختصر سے لمحات میں اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کا پیغام آپ کے نام کر کے آپ سے رخصت اور اجازت چاہوں گا۔ صبح بھی ایک طویل سفر تھا، لیکن چونکہ وعدہ افاع کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے میں آپ سے ملاقات کے لیے اور اپنے وعدے کے افاع کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ رب العزت اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ان کی بات کے حوالے سے، ان کی ذات کے حوالے سے ہمیں ایک تنبیہ فرما رہے ہیں، ہمیں ایک ہدایت اور نصیحت فرما رہے ہیں کہ میرا محبوب، میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس بات کا حکم دیں اس کو اختیار کر لو، اس پر گامزن ہو جاؤ، اس رستے پہ اس کو اختیار کر لو، اس کو پکڑ لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ آج امت مسلمہ کے جو مسائل ہیں ان کا حل اگر کوئی تلاش کرنے نکلے، کوئی چاہے اس کے حوالے سے خبر لینا چاہے، اس کے حوالے سے رہنمائی لینا چاہے، انہی دو جملوں میں امت مسلمہ کے سارے مسائل کا حل جو ہے وہ پنہا ہے اور چھپا ہوا ہے۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ہم بیدار ہوں اور اللہ رب العزت نے ہمیں جو پیغام دیا ہے اس کو حاصل کر کے اپنے لیے مسائل اور بحرانوں سے باہر نکلنے کا راستہ جو ہے وہ تلاش کریں۔ آج ہمارے مسائل کی وجہ اور سبب صرف یہی ہے کہ ہم نے ہر معاملے میں اپنی زندگیوں سے، اپنے معاملات سے دین سے دوری اور دین سے بیزاری اختیار کر رکھی ہے۔ ہماری خوشیاں، ہماری غمیاں، ہمارے معمولات، ہماری صبحیں، ہماری شامیں، ہماری تجارت، ہمارے لین دین، ہمارا نظام معیشت، سیاست، ریاست، ہر معاملے میں ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے رشتہ، ناتا، تعلق، نسبت جو ہے وہ توڑ رکھی ہے۔ نعرے بڑے ہیں اور دعوے بڑے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بلا تحسیس مسلک و مذہب ہمارے یہ دعوے اور ہماری یہ نعرے خلق سے نیچے نہیں اترتے۔ بڑے زور و شور سے ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ حب مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ حق اور سچ ہے یہ بات، اور اس کے علاوہ کوئی رائے نجات نہیں ہے، لیکن افسوس، صد افسوس، کوئی بھی ہو اسلامیان پاکستان، تم نے حقیقی معنوں میں، عملی معنوں میں اس سے رشتہ توڑ لیا۔ ہمارا یہ دعویٰ اور نعرہ اور ہمارے عمل چغلی کھاتے ہیں ایک دوسرے کی، اس سے مطابقت نہیں ہے اور موازنت نہیں ہے آپس میں۔ ہماری خلوتیں، ہماری جلوتیں، ہماری صبحیں، ہماری شامیں، ہماری خوشیاں، ہماری غمیاں، ہمارے لین دین، ہماری تجارتیں، سب اس سے یکسر مختلف ہیں جس بات کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں جو ہے وہ ایک حکم دیے، ہمیں تعلیمات دی، ہم بالکل الٹ اور متضاد اس سے چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا پیغام ہمیں دیا اور جس پیغام کے لیے ہر نبی اور رسول آتا رہا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ کہ اے لوگو ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم۔ وہی پیغام توحید جو 1,24,000 پیغمبر اور رسل لے کے آئے، اسی پیغام کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، بکہ کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے سب کو کہہ دیا کہ تمہارے تمام
مسائل کا حل جو تمہاری کساد بازاری ہے، معیشت تمہاری موجود نہیں ہے، تم پر روم و فارس کا خوف مسلط ہے، تم دوسروں کے دست نگر ہو، ان سارے مسائل کا اگر حل چاہتے ہو، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم، اگر عرب و عجم کی بادشاہت بھی چاہتے ہو، اپنی کمزور معیشت کو مضبوط بنانا چاہتے ہو، ایک رب کو مان لو، ایک کے آگے جھکنے والے بن جاؤ، تمہارے مسائل کا حل نکل آئے گا۔ وہ پھر چشم فلک نے دیکھا جب انہوں نے ہزاروں سے ناتا نسبت اور تعلق توڑ کے ایک سے جوڑ لیا، ہزاروں کے دروں پر جھکنے کی بجائے ایک کے آگے جھکنا سیکھ لیا، پھر رب نے ان کو لاکھوں مربع میل کا حکمران بنا دیا، اور چشم فلک یہ لکھنے پر مجبور ہو گئی، ایک اور عمر مل جاتا ساری دنیا پر ان کا جھنڈا لہرا جاتا۔ لیکن آج ہم نے توحید سے ناتا توڑ لیا ہے، آج ہمارا سنت سے ناتا ٹوٹ گیا ہے۔ یاد رکھو، آقا سے محبت کا دعوے دارو، آقا نے اپنی محبت کے ساتھ کی کسوٹی اور معیار اور پرکھ بھی ہمیں بتا دی کہ میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والے اس کو ایک کسوٹی پہ پرکھ لینا کہ تیری محبت سچی ہے کہ نہیں۔ من حب سنتی فقد حبنی ومن حبنی فکان معی فی الجنہ۔ اور لوگوں، اور میرے مسلمانوں، میرے پیروکاروں، یاد رکھو، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے وقت یہ دیکھ لینا میری سنتوں پر سے پیار کرتے ہو، ان پر عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ سوال کروں گا، ہم نے سنتوں سے ناتا توڑ لیا، میرے پیارے آقا نے کہا ناپ تول میں کمی نہ کرنا، میرے پیارے آقا نے کہا یہ ملاوٹیں نہ کرنا، دودھ میں، جناس میں، دوسرے معاملات میں، میرے آقا نے منع کیا سود خوری سے باز آ جاؤ، رب کا قرآن پڑھ کے سناتے رہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان۔ پیارے آقا نے شراب نوشی سے، جوئوں سے، پانسوں سے منع کیا، رب کا قرآن پڑھ کے سنایا، ہم اس پر اسی شدت سے عمل پیرا ہیں۔ ہماری قوم ڈوبی ہوئی ہے اس لعنت میں۔ اللہ کے نبی نے قرآن پڑھ کے سنایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اور مومنوں ڈر جاؤ رب سے، سود کو چھوڑ دو۔ ہماری قوم صبح و شام سودی لین دین میں ملوث ہے، چھوٹے سے چھوٹے معمولی بندے سے لے کر مزدور دار سے لے کے لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں کے مالک جو ہیں وہ سودی لین دین میں ملوث ہیں۔ اللہ کے نبی نے ہمیں قرآن پڑھ کے سنایا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، نہیں چھوڑو گے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور مومنوں، مسلمانوں، اسلامیان پاکستان، اللہ کے نبی اور اس کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، ہم نے اس جنگ کو اختیار کر لیا لیکن سود کو نہیں چھوڑا۔ آپ نے فرمایا جو ملاوٹ کرے ہم میں سے نہیں ہے، ہم ملاوٹ کرتے ہیں، صبح و شام کرتے ہیں۔ آقا نے ہمیں بتایا پچھلی قوموں کا انجام بتا کے باز آ جاؤ، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، برباد ہو جاؤ گے۔ ہم ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال لیتے ہیں، صبح و شام ملاوٹ جاری ہے، صبح و شام ناپ تول میں کمی جاری ہے، اور صبح و شام سود کھایا جا رہا ہے۔ اور معذرت سے سوال کرنا چاہوں گا، کیا پاکستان میں صبح و شام شراب نوشی کے اڈے چلتے ہیں یا نہیں چلتے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھ کے اللہ نے کہ نبی نے سنایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اس فحاشی اور اس عریانی اور بدکاری کے قریب بھی مت بھٹکنا۔ لیکن افسوس سے سوال کرنا چاہتا ہوں، پاکستان کے در و دیوار اور کوچا کوچا کریا کریا جہاں پہ اسلام کے جھنڈے کھڑے ہونے چاہیے تھے، جہاں پہ شریعت کی اشاعت اور تبلیغ ہونی چاہیے تھی، افسوس کرنا چاہوں گا پورے پاکستان میں برائی کے اڈے پھیل چکے ہیں یا نہیں پھیل چکے۔ آج ہمارے پیارے نبی، سونے نبی، پیغمبر امن نے ہمیں پیغام دیا تھا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اور مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا افشوا السلام بینکم، اور ایک دوسرے کو سلام عام کرو، اور فرمایا تھا لا تؤمنون لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک، اور اس وقت تک ایماندار نہیں ہوگے جب تک ایماندار نہیں ہوگے، جب تک تم ایک دوسرے جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک تم مومن نہیں ہوگے، اور جب تک تم مومن اس وقت تک نہیں ہوگے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے۔ آقا نے کہا ایک دوسرے کی محبت دلوں میں پالو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟
آقا نے فرمایا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا، اور ایک دوسرے کا حسد، بغض، نفرت، عداوت کو دلوں میں جگہ نہ دو۔ ہم صبح و شام ایک دوسرے کا حسد، بغض، نفرت، عداوت کو دلوں میں پالتے ہیں، آقا کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، پھر بھی ہم مسلمان ہیں، پھر بھی ہم غلامی رسول میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ منافقت نہ کرو، یہ غلط بات نہ کرو، تیرا دعویٰ، تیرے عمل تیرے دعوے کی چغلی کھا رہے ہیں مسلمان۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے جب اپنے صبح و شام سے، اپنے اعمال سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو خیر آباد کہہ دیا، اللہ بھی ہم سے روٹھ گیا ہے۔ جب تمہاری صبح کا آغاز اللہ کو ناراض کر کے ہو، پھر کیوں یہ تصور تم کرتے ہو کہ رحمتوں کی برکھا نازل ہو، پاکستان میں سب اچھا لکھے راوی اور دودھ اور شہد کی نہریں بہیں؟ یہ میرے بھائی ہو نہیں سکتا۔ اس ملک کا مقدر نہیں بدلے گا اس وقت تک جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے۔ جب عملی کوتاہیوں کی یہ صورت نیچے انفرادی سطح پہ اس قدر قباحت کے ساتھ پھیل چکی ہے، وہی رویے ہمارے اجتماعی طور پہ ہو چکے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ آج دین بیزار طبقہ اس قدر جرت مند ہو چکا ہے کہ اس کو یہ جرت ہو چکی کہ وہ پاکستان کے اسلامی آئین کا حلیہ بگاڑنے کے جو ہے وہ در پہ ہے۔ آئیے ہم اپنی اصلاح کریں۔ سب سے پہلے آؤ مومنوں، مسلمانوں، اللہ کے نبی نے کہا صبح و شام اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے سجاؤ۔ ہمارے بچوں، ہمیں نہیں خبر، ہمارے بچوں کو ناظرہ آتا بھی ہے نہیں آتا، ہمارے جوان قرآن پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے جاتے مومنوں تمہیں تلقین کر کے گئے، الصلاۃ 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 وما ما ملکت ایمانکم۔ اور مومنوں، مسجد نماز کو نہ بھولنا، نہ ترک کرنا، غفلت نہ کرنا۔ صبح شام 5 وقت مؤذن مسجد سے تجھے بلاوا دیتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح۔ یہ فلاح کا رستہ ہے، لیکن تو غفلت کا شکار ہے، تو اپنی موجوں اور مستیوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ دنیا کی رنگینیاں تجھے مسجد کا رخ نہیں کرنے دیتی۔ نتیجہ کیا ہے؟ رب تجھ سے ناراض ہے، اور جب رب کی ناراضگیاں صبح شام خریدتے ہو، پھر کیسے تیرے حالات بدلیں؟ پھر کیوں نہ بازاروں میں کساد بازاری ہو، تو ناپ تول میں کمی کرے اور اللہ تیرے کاروبار میں برکتوں کا نزول کرے۔ تو ملاوٹ کر کے دودھ بیچے، اللہ تیرے کاروبار میں برکتوں کا نزول کرے۔ تو سود کھائے، پھر بھی تجھے یہ توقع ہو کہ تیرے مال میں کوئی نقص نہ آئے۔ سود خوری کر کے تو کہے تیرے مال پہ ڈاکے نہ پڑے، سود تو کھائے، مال ملاوٹ میں تو جو ہے وہ ملاوٹ کرے، اور تو ملاوٹ کے ساتھ اور ناپ تول میں کمی کے ساتھ اپنی تجارت کرے، اور پھر بھی تم کہو کہ بڑی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ آؤ اگر اصلاح چاہتے ہو، اگر ان طریقوں سے روشنیوں کا سفر کرنا چاہتے ہو، آؤ میرے بھائیو، فردوا الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، لوٹنا پڑے گا اپنی اصل کی طرف۔ اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں ہماری فلاح ہے، اور یہی اہل حدیث یوتھ فورس کا پیغام ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے یہ خطبہ، یہ علماء، یہ واعظین، یہ مشائخ صبح و شام اسی بات کے لیے اپنی جان کو ہتھیلیوں پہ رکھ کے قوم تیرے نام اللہ اور اس کے رسول کا یہ پیغام عام کر رہے ہیں۔ ہماری بچت، ہماری نجات، ہماری فلاح اگر کسی بات میں مضمر ہے، وہ لوٹنے میں ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ پاکستان کو ہم نے بنایا تھا لاکھوں قربانیاں دے کے، ماں بہنوں کی عزتوں کے نذرانے پیش کر کے، جوانوں، بوڑھوں اور بچوں کی قربانیاں اور خون کے لہو سے راوی ستلج، بیاس، چناب کو جو لہو رنگ کیا تھا۔ مقصد کیا تھا؟ اللہ ایک ایسا ملک چاہتے ہیں جہاں پہ نظام ہوگا تیرے نبی کے فرمان کے مطابق، جہاں پہ فیصلے ہوں گے تیرے قرآن کے مطابق، جہاں پہ ہم صبح و شام بسر کریں گے، باہمی فیصلے کریں گے تیرے قرآن اور تیرے نبی کے فرمان کے مطابق۔ آج میرے بھائیو، آج بھی 70 برس گزر چکے، آج بھی ہمارا یہ وعدہ جو ہمارے بزرگوں نے کیا تھا تشنہ تکمیل ہے، اور رب ہم سے ناراض ہے۔ آؤ کہ کچھ ایسا کریں، رب کو منا لیں۔ کیا خبر میں نہ رہوں، کیا خبر تم نہ رہو، آؤ کچھ ایسا کریں کہ رب کو منا لیں۔ اس ملک کی تقدیر اگر بدلے گی، رب کے قرآن کے نفاذ سے بدلے گی، نبی کے فرمان کے نفاذ سے بدلے گی۔ اگر یہ کھویا ہوا، بھولا ہوا سبق یاد نہ کیا میرے بھائیوں، ہمارا مقدر کوئی معجزہ بھی نہیں بدل سکے گا، کیونکہ ہم بھولا ہوا سبق یاد نہیں کر رہے۔ جب بھی یاد آ گیا، اس ملک کا مقدر بدل جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔